بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں مکمل ویڈیو دیکھیں گے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو نبوت کب ملی، ان کی قوم جو بتوں کی پوجا کرتی تھی ان کا سب سے بڑا بت کون تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ حضرت الیاس علیہ السلام وفات پا چکے ہیں یا حیات ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ آپ تقریباً 900 سال قبل مسیح اردن کے شہر جلعاد میں پیدا ہوئے۔ قرآن مجید میں اور احادیث کی کتب میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ تفصیل سے موجود نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 2 مقامات پر آیا ہے۔ ایک جگہ جہاں پر آپ ذکر ہے وہ سورۃ الانعام ہے، جو دوسرے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ آپ کا ذکر بھی آیا ہے، اور دوسرا سورہ صافات میں جہاں پر آپ کا تبلیغ اور وعظ و نصیحت کا ذکر موجود ہے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 123 میں آپ کا ذکر موجود ہے، اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ قرآن مجید میں آپ کا نام الیاس، جبکہ انجیل یوحنا میں آپ کا نام ایلیا کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا نسب نامہ یوں تحریر فرمایا ہے: الیاس بن یاسین بن فاخاس بن یازار بن ہارون۔ قرآن مجید اور احادیث سے بھی یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کب اور کہاں مبعوث ہوئے، لیکن تاریخی اور اسرائیلی روایات اس بات پر متفق ہیں کہ آپ علیہ السلام حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد اور حضرت یسوع علیہ السلام سے پہلے مبعوث ہوئے بنی اسرائیل کی طرف، اور یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل کی قوم 2 حصوں میں بٹ چکی تھی۔ ایک حصہ یہودا کہلاتا تھا اور ان کا مرکز بیت المقدس تھا، اور دوسرا حصہ اسرائیل کہلاتا تھا جس کا پایہ تخت سامرا تھا، موجودہ نابلس تھا۔ جو اسرائیل میں بادشاہ تھا اس کا نام ابی اب تھا، جبکہ عربی تواریخ میں عجب یا اخب موجود ہے۔ اس کی بیوی آزبل بال نامی بت کی پرستش کرتی تھی، اور اس نے بال کا ایک بہت بڑا بت بنا کر بنی اسرائیل کو اس کی پوجا پر لگا دیا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ اس خطے میں جا کر اللہ کی توحید کی تبلیغ دیں اور اسرائیلیوں کو بت پرستی سے روکیں۔ مفسرین اور مؤرخین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ملک شام کے یہودیوں اور اسرائیلیوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، تاکہ کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی قوم کو اللہ تعالیٰ کی راہ پر لایا جائے، تاکہ یہ لوگ ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں۔ بال بت اسرائیلیوں اور یہودیوں کا بہت بڑا مشہور بت تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بت سونے کا تھا اور اس کا قد 20 فٹ تھا۔ اس کے 4 منہ تھے اور اس پر 400 افراد اس کی خدمت میں مامور تھے، کیونکہ یہ عوام کا پسندیدہ بت تھا اور کئی سینکڑوں سالوں سے اس کی پوجا کی جا رہی تھی۔ روایت میں مذکور ہے کہ بال بت کے پجاری حضرت یوشع بن نون کے زمانے میں بھی تھے، اور آپ علیہ السلام نے شام کی فتح کے بعد ان سے جنگ کی تھی۔ اس بت کے گرد میلے لگائے جاتے اور منتیں مانی جاتی تھیں، سونے چاندی کی منتیں چڑھائی جاتی اور مختلف خوشبوؤں کی دھنی دی جاتی، اور اس میں جانوروں کی قربانی دی جاتی، اور خاص موقعوں پر انسانوں کی بھی قربانی دی جاتی تھی۔ عبرانی اور سامی زبان کے مطابق بال کا مطلب مالک، پروردگار، سردار اور مالک اور سردار کے ہیں، اس لیے عرب کی خواتین بھی اپنے شوہروں کو بال کہتی تھیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حجاز کا بت حبل بھی بال ہی کی ایک قسم تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے، اور جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوجتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو؟
یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلو باپ دادا کا پروردگار ہے۔ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا تو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے، اور ہاں، اللہ کے خاص بندے عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے بعد کے لوگوں میں حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر باقی رکھا، اور الیاس علیہ السلام پر سلام ہو، اور ہم نیک بندوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں، اور بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ سورہ صافات آیت نمبر 123 سے 132۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ملک شام کے شہر بالبک کو اپنا رشد و ہدایت کا شہر بنایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بال کا بت اسی شہر میں موجود تھا، اور یہ بت پرستی، ستارہ پرستی اور کفر کا سب سے بڑا شہر تھا، اور اس شہر کا نام بالبک بھی بال بت کے نام سے مشہور تھا۔ لہٰذا حضرت الیاس علیہ السلام نے اس کفر کے شہر سے وعظ و نصیحت کا آغاز کیا، اور آج بالبک لبنان کا سب سے قدیم شہر ہے، اور اس کے کھنڈرات آج بھی اس کی عظیم عظمت کا نشان دیتے ہیں۔ اور یہ شہر سمندر سے 1150 میٹر بلند ملکہ بلقیس کو حق مہر میں دیا گیا تھا، اور یہاں پر قصر سلیمان بھی تھا، اور یونانیوں نے یہاں شہر آفتاب یا مدینۃ الشمس کا نام دیا۔ نیز رومی سلطنت میں اس شہر کی بڑی اہمیت تھی، اور رومی بادشاہ آگسٹن نے اسے اپنی نوآبادیاتی شہر بنا لیا تھا، اور 1154 میں نور الدین زنگی نے اس شہر کو فتح کیا، اور 1170 میں ایک زلزلے کی وجہ سے یہ شہر تباہ و برباد ہو گیا، لیکن پھر نئے سرے سے آباد ہوا، اور یہاں پر ہی حضرت الیاس علیہ السلام کا مزار ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے حالات و واقعات اور قوم کے ساتھ ان کی کشمکش کی تفسیر مظہری میں علامہ بکوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر تفاسیر میں وہاب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ اور کہاب العبار رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بیان کی گئی ہے، جو اکثر اسرائیلی روایات سے ماخوذ ہیں۔ جو ان کی روایات سے ماخوذ ہیں تو اسے مفتی علامہ حضرت شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں بیان کر دیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے وہاں کے بادشاہ ابی اک اور اس کی قوم کو بت پرستی سے روکا، اور انہیں توحید کی دعوت دی، لیکن ایک دو آدمی کو سوا انہوں نے ان کی بات نہ مانی، اور آپ کو طرح طرح سے پریشان کرنے لگے، اور یہاں تک کہ وہاں کے بادشاہ اکیاب اور اس کی بیوی عزائیل نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے، اور آپ علیہ السلام نے ایک دور غار میں جا کر پناہ لی اور ایک عرصے تک وہاں پر رہے۔ تو آپ علیہ السلام نے دعا کی کہ بنی اسرائیل کے لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو جائیں، اور ان لوگوں کو آپ علیہ السلام معجزات دکھائیں کہ شاید وہ ایمان لے آئیں، اور ان کو ایک شدید قحط میں مبتلا کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام اخی اب سے ملے، اور اس سے کہا کہ یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، اور اگر اب بھی تم نافرمانی سے باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو جاتا ہے۔ میری سچائی کا امتحان کا بھی یہ سب سے بہترین موقع ہے، اور تم کہتے ہو کہ تمہارے بت بال کے اسرائیل میں 450 نبی ہیں، ان کو تم بلا لو، وہ بال کے نام سے جانوروں کی قربانی کریں، اور میں اللہ کے نام سے قربانی کروں گا، اور جس کی قربانی کو آگ آ کر بھسم کر دے گی اس کی قربانی سچی ہوگی، اور وہ سچا ہوگا۔ اور سب نے اس کی اس بات کو خوشی خوشی مان لیا۔ چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر یہ اجتماع ہوا، اور بال کے نبیوں نے قربانی پیش کی، صبح سے لے کر دوپہر تک دعا کرتے رہے اور التجائیں کرتے رہے۔ اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے قربانی پیش کی، اور ان پر ان کی قربانی قبول ہوئی، اور آگ نے آ کر ان کو بھسم کر دیا، اور یہ دیکھ کر بہت سے لوگ سجدے میں گر گئے، کیونکہ ان پر حق واضح ہو چکا تھا۔ لیکن بال کے جھوٹے نبی اب بھی نہ مانے، اور اس طرح بادشاہ کی بیوی بھی آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے الٹا ان کی دشمن بن گئی۔ اور جب حضرت الیاس علیہ السلام کو ان کے عزائم کا پتہ چلا
اور آپ علیہ السلام کچھ عرصے کے لیے رپوش ہو گئے اور اس کے دوسرے شہر یہودیہ میں جا کر تبلیغ شروع کر دی، کیونکہ رفتہ رفتہ بال پرستی کی روش وہاں بھی پھیل چکی تھی، اور انہوں نے بھی آپ علیہ السلام کی کوئی بات نہ سنی، اور اس طرح وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اور چند سال بعد آپ علیہ السلام دوبارہ اسرائیل میں تشریف لائے اور بادشاہ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی بدعمالیوں پر بدستور قائم رہا، یہاں تک کہ انہیں بیرونی حملوں اور مہلک بیماریوں کا شکار بنا دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو واپس بلا لیا۔ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے رپوش ہو کر ایک غار میں رہنے لگے تھے، اور تقریباً 10 سال کا عرصہ رپوشی میں گزارا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو ہلاک کر دیا، تو دوسرا بادشاہ تخت نشین ہوا۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے اور اسے حق کی دعوت دی، اور ایک خلق حزیم آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، اور صرف 10,000 باقی رہ گئے اور انہیں قتل کر دیا گیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام ہی حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ہے، اور ان دونوں اشخاص میں کوئی فرق نہیں، اور بعض مورخین نے کہا کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں، لیکن محققین نے اس بات کی تردید کی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کا علیحدہ علیحدہ ذکر کیا ہے، اور ان کو ایک قرار دینے کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ نبی قرار دیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نبوت پر فیض ہوئے، اور حضرت الیاس علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے۔ یوں ان دونوں نبیوں میں سینکڑوں سالوں کا فاصلہ ہے۔ مولانا طبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت یسوع علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، اور ان کی بعثت حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد ہوئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام ان انبیاء میں سے ہیں جنہوں نے پوری زندگی چاہو عظمت دولت ثروت سے بے نیاز ہو کر بسر کی، رہنے کو نہ مکان بنایا اور نہ کھانے پینے کی فکر رہی، ملا تو کھا لیا، نہ ملا تو پانی پر ہی گزارا کر لیا۔ دن سارا وہ درس و تدریس میں گزارتے اور رات خدا کی یاد میں گزارتے تھے، اور اگر نیند ستاتی تو جہاں جگہ ملتی وہاں پر سو جاتے۔ سفر نامہ عرض قرآن مجید میں تحریر ہے کہ وادی سینا میں کہ واقعہ کوہ طور پر مقام الیاس وہ جگہ ہیں جہاں سے آپ علیہ السلام بھاگ کر رپوش ہوئے تھے۔ الیاس علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا گئے؟ مورخین و مفسرین کے درمیان بھی یہ مسئلہ زیر بحث آیا۔ تفسیر مظہری میں یہ آیا ہے، جو کہ ایک طویل روایت بیان کی گئی ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک آتشی گھوڑے پر سوار کر کے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی عساکر اور حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ایسی روایات نقل کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ 4 نبی ایسے ہیں جو ابھی تک زندہ ہیں، جو زمین پر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، اور 2 آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام رمضان کے مہینے میں بیت المقدس میں اکٹھے ہوتے ہیں اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں، لیکن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان جیسی روایات کو معتبر نہیں جانا اور صحیح قرار نہیں دیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیلی روایات میں سے ہیں، اور نہ ان کی تصدیق کی جاتی ہے اور نہ تکذیب، بلکہ ان کی صحت بعید ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ آگے چلتے جاتے تھے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا،
اور ایلیا بگولے میں آسمان کی طرف چلا گیا۔ قرآن مجید اور حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کا آسمان پر چلے جانا کو ثابت ہو۔ صرف ایک روایت میں ملتا ہے کہ تابوت کے راستے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت الیاس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، لیکن محدثین نے اسے موضوع حدیث قرار دیا ہے۔ لیکن حضرت الیاس علیہ السلام کا زندہ ہونا کسی معتبر روایات میں ثابت نہیں ہے، لیکن اس میں سلامتی کی راہ یہی ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے۔ معزز ناظرین، انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، اولیاء کرام کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو اور چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو بر وقت ملتی رہے، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس معلوماتی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ والسلام۔